اللہ 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 اللہ۔ اور پھر ایسا ترجمہ ہو کہ جو کبھی بھولے نہ، گہرائی اس کے اندر ہو، سطحیت نہ ہو۔ یہ 3 لفظ یاد کرنے سے آپ کو تقریباً قرآن پاک کے 5,000 لفظ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری فاحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی 131 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں، اور ہم نے ایک سلسلہ اس میں شروع کیا تھا عربی گرامر کا، قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اور قرآن کے ترجمے کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے گرامر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، یا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، یا تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا تلاوت سن رہے ہوں، تو ہمیں اس کی سمجھ بھی آئے۔ ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے، لیکن ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہم نے ایسے گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے، مسلمان گھرانے تو تھے، لیکن جہاں پر عربک سے زیادہ انگلش سمجھنے پر اہمیت دی گئی، فوکس کیا گیا اس چیز کو، اور عربک پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی، قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنے پر ہی زور دیا گیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں کچھ عرصے سے میں گرامر پر بالکل بھی توجہ نہیں دے سکی، تو آج کا یہ پروگرام میں نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ میں کچھ الفاظ آپ کو ایسے بتانے والی ہوں کہ آپ وہ ان الفاظ کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ کو سمجھیں۔ اگر ہم قرآن پاک کے الفاظ کے 3 حصے کرتے ہیں نا، دوسرے 2 حصوں پر بھی انشاءاللہ العزیز میں پروگرام کروں گی۔ اس میں سے ایک حصہ جو اسم ہے اس پر تو ہم کافی بات کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے ہم علیحدہ سے۔ اور آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ سنجیدگی رکھتے ہیں قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں تو یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، آئی تھنک یہ 19 الفاظ ہیں، 18 سے 19 الفاظ ہیں۔ 19 الفاظ ایسے ہیں کہ آپ ان کو یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کو قرآن کے 1/3 پورشن کی جو ہے نا وہ ترجمہ آ جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کے 3 پورشن کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ شروع میں نے بتایا تھا جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں۔ گرامر کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ ورڈ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو ورڈ کہا جاتا ہے۔ عربی اور اردو میں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھینکنا۔ عربی میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اس نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، اور پھینکنے کے لیے لفظ یلفظو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یلفظ النوا۔ تو اس گٹھلی پھینکنے کو کہتے ہیں، یعنی منہ سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ لفظ کہلاتی ہے۔ اگر وہ میننگ فل ہوگا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جیسے ہم بولتے ہیں روٹی شوٹی، پانی وانی، تو پانی کا بھی مطلب ہے اور اس کے ساتھ وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ جو میننگ فل ورڈز جب ملتے ہیں، یہ حروف جب ملتے ہیں تو پھر یہ ایک جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور یہی قرآن کے ورڈز کے 3 پورشن ہیں۔ ایک اسم ہے جس پر ہم کچھ حد تک بات کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور دوسرا فعل ہے، اور تیسرا حرف ہے۔ حرف جو ہے نا یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے اس کا گھر۔ اب اس میں کا جب تک نہیں آئے گا میننگ کلیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کا، کے، کی ہوتا ہے، یہ حروف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آج میں آپ کو الفاظ بتانے والی ہوں نا، یہ تقریباً تمام جو ہے نا حروف پر مشتمل ہے۔ یہ حروف آپ یاد کر لیں، ان کا ترجمہ آپ یاد کر لیں تو آپ سمجھیں
کہ ایک پورشن، ترجمے کا ایک پورشن آپ کو یاد ہو جائے گا. اور فعل جو ہے نا، فعل تو بہت آسان ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے الفاظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے اسم کی علامات ہوتی ہیں. وہ علامات کو جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت حد تک سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسم پہ بات ہو رہی ہے، یہ کوئی فاعل ہے، یہ کوئی سبجیکٹ ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ ترجمہ سمجھنے میں تھوڑا سا سنجیدہ ہوں، کیونکہ محنت تو کرنی پڑتی ہے. ہر چیز جب ہم کچھ سیکھنے لگتے ہیں محنت تو ہمیں کرنی ہی ہوگی. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، مطلب میں اگر آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسان کر کے 3 سے 4 پروگرامز کے اندر پوری گرامر کو ہم اس طرح سے آسانی سے سمجھ لیں کہ ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے، اور پھر ایسا ترجمہ ہو کہ جو کبھی بھولے نہ، گہرائی اس کے اندر ہو، سطحیت نہ ہو. تو یہ گرامر کی وہ چیزیں ہیں جن کو مدرسوں میں سال ہا سال جو پڑھائی جاتی ہے. تو ان کو ہم انشاءاللہ اتنا آسان کر کے ہم کریں گے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ، یہ ہے ماں کا لفظ. ماں، میم الف ماں، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں بھی کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سوالیہ بھی ہوتا ہے. اور جو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور یہاں پہ ماں کا مطلب ہوگا نہیں ہے اللہ غافل. تو یہ لفظ تقریباً قرآن پاک میں 2155 ٹائم آیا ہے. ماں کا لفظ 2155 دفعہ. ماں اس کا مطلب جو اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، دونوں میننگز میں آتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک لفظ ہے اِنَّا کا لفظ، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اِنَّا کا لفظ. اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ اللَّهَ، اور یہ لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، کسی چیز پر زور دینے کے لیے کہ یقیناً ایسا ہے، یا بے شک وہ لوگ، مطلب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ ورڈ بھی قرآن پاک میں 1552 ٹائم آیا ہے. 1552 دفعہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور ایسے ہی ایک اور لفظ ہے کانا. کانا کا لفظ قرآن پاک میں کاف الف اور نون، کانا، یہ واحد کا صیغہ ہے. اور کاف الف نون الف نا، کانا کر کے بھی استعمال ہوا ہے، اور کانت کر کے بھی استعمال ہوا ہے. اور صرف کانا کر کے نا یہ لفظ 1361 ٹائم یوز ہوا ہے، 1361 مرتبہ. اور آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جب کانا میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ اس پورے سینٹینس کو ماضی میں لے جاتا ہے، فعل ماضی میں لے جاتا ہے. وہ بات پاسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے کانا کی وجہ سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، تھی، تھے، وہ ایک مرد یہ کام کرتا تھا، کان الذی. اور ایسے ہی قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کانا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 لفظ یاد کرنے سے آپ کو تقریباً قرآن پاک کے سمجھیں 5000 لفظ، 5000 تک ورڈ آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ 3 لفظ یاد کریں، ماں، اِنَّا اور کانا. اس کے بعد آئے نمبر 4 پہ الذی کا لفظ. الذی کا لفظ تقریباً صرف الذی کے ساتھ قرآن میں 970 ٹائم یوز ہوا ہے. میں بھی اس سے زیادہ بھی یہ لفظ یوز ہوا، لیکن الذی، اللذانی وہ 2 مرد، الذین وہ سب مرد، اللتی وہ ایک عورت. اور مطلب یہ اس کی پوری گردان ہے، اور یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، بارہا ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے الذی وہ ایک مرد، الذی نہ وہ سب مرد، اور ایسے ہی اللذانی وہ 2 مرد. اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں بارہا استعمال ہوا ہے. ایسے ہے من کا لفظ. من کا مطلب ہوتا ہے جو، جیسے ماں کا مطلب میں نے بتایا تھا نا جو ہوتا ہے، لیکن من جو ہوتا ہے نا، ماں بہت کم ہوا ہے کہ یہ ایز اے کوسچن سوالیہ استعمال ہوا ہو، کوسچن ورڈ یوز ہوا ہو. لیکن من کا لفظ موسٹلی کوسچن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، من ذا الذی جو یا کون.
تو یہ کوشچن کے طور پہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ورڈ قرآن پاک میں 823 ٹائم یوز ہوا ہے۔ 820 ایک آپ نے دیکھیں من ایک لفظ جس کا مطلب ہے جو یا کون، ایسا کوشچن یوز ہوتا ہے، تو یہ ایک ورڈ یاد کرنے سے آپ کو قرآن کے 123 ورڈ یاد ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لفظ یہ بھی قرآن پاک میں بڑے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، مطلب بات ہو رہی ہوتی ہے پہلے کسی ایک انسان کے بارے میں یا کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتے ہوتے پھر اللہ کہہ دیتے ہیں، ہاں سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سورۃ اثر دیکھ لیں، الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، کون سے آمنوا وعملوا الصالحات، اور آگے وہ پوری سورت جو ہے یقیناً آپ سب کو وہ سورت یاد ہوگی۔ تو اللہ کا ایک لفظ آپ یاد کریں گے جو یہ استثناء کے لیے آتا ہے ایکسیپٹ، تو مطلب یہ پہلی بات میں سے کسی ایک چیز کو خارج کر دیتا ہے۔ تو آپ کو قرآن پاک کے 666 ورڈ یاد ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے بعد ایک اور لفظ دیکھیے، ان کا لفظ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور یہ شرط ہوتا ہے اگر وہ یہ کریں گے یا اگر یہ، تو ان کا لفظ بھی قرآن پاک میں 628 ٹائم یوز ہوا ہے۔ 628 ان کا مطلب اگر۔ ان کفرتم، قرآن پاک کی آیت بہت مشہور، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دونوں جگہوں پہ ان آیا ہے، اور یہ لفظ قرآن میں 628 ٹائم یوز ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ان کا لفظ، ان کا لفظ قرآن پاک میں 5، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان یعنی کہ وہ لوگ، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 576 ٹائم یوز ہوا ہے، 576 ٹائم۔ ایسے ہی ان کے بعد ان کا مطلب کہ، اور ان کی مثال سورۃ حجرات کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ان کا لفظ ہو، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 576 ٹائم یوز ہوا ہے۔ اور اذا کا لفظ جو ہے نا، اذا جب، وقت کو بتاتا ہے، یہ اذا کا لفظ ہے۔ ایسے ہی ہینا کا لفظ ہے، یہ آپ کو ٹائم بتاتے ہیں، ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں، اذا جب کے میننگ میں یہ آتا ہے۔ اذا الذی، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی یوم کا لفظ، یوم کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے دن، یوم ایزن کر کے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ بھی قرآن پاک میں بارہا استعمال ہوا ہے۔ یا کا لفظ ہے، یا جو ہے نا یہ حرف ندا ہے، اور یا کا لفظ بھی قرآن پاک، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، 361 ٹائم یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ حرف ندا ہے، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں بھی اے میری قوم، اے رسول، یا قومی، اور بارہا یہ بھی استعمال ہوا ہے، 361 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ الہ کا لفظ، الہ الف کے نیچے زیر اور لام کھڑی زبر لا، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، الہ مدینہ، مدین کی طرف، اور طرف کے میننگ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، بارہا ہر پیج پہ آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، میں کاؤنٹ اس کو نہیں کر پائی، یہ بھی بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ لفظ الہ کے علاوہ الیکا، الیہم، الیکم 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ الہ اکیلا، الہ مدینہ مدین کی طرف، الیکا تمہاری طرف، الیہم ان کی طرف، الیکم تمہاری طرف۔ اور ایسے ہی اولائکا کا لفظ ہے، یہ بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو میں گن نہیں پائی ہوں، یہ تقریباً ہر پیج پہ ہے۔ اولائکا کا لفظ ہر پیج پہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد، اسم اشارہ ہے یہ بھی، اور یہ اسم ہے،
مطلب اسم کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے. الذین کا لفظ بھی جو ہم نے الذی اور الذین پڑھا تھا، یہاں پہ میں یہ آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ موسٹ ریپیٹڈ ورڈ ہے، موسٹ ریپیٹڈ ورڈ. اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں نا، آپ کو 1/3 قرآن یاد ہو جاتا ہے. اولئک وہ سب مرد. اور ایسے ہی الا کا لفظ، عین لام کے اوپر کھڑی زبر اور چھوٹی یہ الا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. علی الارضی زمین پر، علی السماواتی آسمان پر. اور یہ لفظ بھی ایسے استعمال ہوا ہے علیکا تمہارے اوپر، اور علیہم ان کے اوپر، اور علیکم تم سب کے اوپر. تو یہ لفظ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. ایسے لا کا لفظ جو ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہے. آپ دیکھیں کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کسی چیز کا انکار کرنا. اور ایسے ہی ان کا لفظ ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. یرغبون پچھلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. يَرْغَبُ ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ان سے. یرغبو ان ملت ابراہیم، کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا. اور یہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے. فی کا لفظ ہے فی السماواتی والارض، زمین و آسمان میں. اور فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں بڑی جگہ پر استعمال ہوا ہے. من کا لفظ ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من کوشچن مارک ہے اور مین کا مطلب ہوتا ہے سے. من الارضی زمین سے، من الجبالی پہاڑوں سے. یہ لفظ بھی بہت جگہ استعمال ہوا ہے. اور ایسے ہی الا کا لفظ خبردار. الا انہم ہم سورۃ بقرہ میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار رہو یہی اصل میں بے وقوف ہیں. تو یہ تقریباً 19 ورڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ریسرچ کے بعد لے کر آئی ہوں. کچھ کی میں نے آپ کو کاؤنٹنگ بتائی ہے اور کچھ کی میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر پائی. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ آپ یہ الفاظ یاد کر لیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کو قرآن کے الفاظ کا اگر ہم 3 حصوں میں کرتے ہیں تو ایک حصہ آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر چکے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کا شوق پیدا کرے، اور پھر اس طرح اللہ تعالی ہمیں قرآن کے قریب کرتا جائے. یہ اللہ سے دعا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ویڈیو میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا. فی امان اللہ تعالی.